بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم. پارہ 24 سورۃ المومن رکوع 2 آیت نمبر 10 تا 12۔ مذکورہ آیتوں میں کفار، منکرین، مشرکین کا ذکر ہے، تذکیر بما بعد الموت کے اساس پر۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے بعث بعد الموت سے، تو یہ کافرین، منکرین، مشرکین بروز قیامت اپنے کفر پر، اپنے انکار پر، اپنے شرک پر افسوس، حسرت اور ندامت کا اظہار کریں گے، پشیمان ہوں گے، بلکہ اپنے آپ سے خود نفرت کریں گے، یہاں تک کہ غصہ کے مارے اپنے انگلیاں کاٹ کاٹ کر کھائیں گے، جیسا کہ در منصور میں سیدنا حضرت حسن سے روایت ہے۔ اور استدعون الی الایمان، استدعون الی الایمان، استدعون الی الایمان، جس وقت ان کو پکارا جائے گا کہ جیسے تم اس وقت آخرت میں اپنے سے نفرت کرتے ہو، اللہ رب العالمین اس سے زیادہ نفرت بدبخت تو تم سے کرتے ہیں۔ دنیا میں جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا گیا، توحید کی دعوت دی، بعث بعد الموت کی طرف بلایا، دین حق کی طرف دعوت دی، لیکن بدبختو تم نے انکار کیا، دعوت توحید کو ٹکرایا، انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، بعث بعد الموت کو جھٹلایا، اور بنیادی مقصد تو استدعون الی الایمان کا، استدعون الی الایمان فتکفرون کا ما هو المقصود، حسرت اور ندامت میں مزید زیادتی ہے۔ آیات نمبر 11 میں فرمایا قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا۔ پھر یہ کفار، مشرکین، منکرین کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم جو دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا کرتے تھے، اب ہم کو اپنی غلطی معلوم ہو گئی، چنانچہ دیکھ لیا کہ آپ نے ہم کو دو مرتبہ مردہ رکھا، ایک مرتبہ پیدائش سے قبل کہ ہم بے جان مادہ کی صورت میں تھے، اور دوسری موت اس عالم میں، دنیا میں آنے اور زندہ ہونے کے بعد جو متعارف موت سے ہم مردہ ہو گئے۔ دو مرتبہ زندگی مقدر ہوئی، ایک دنیا کی زندگی اور دوسرے آخرت کی زندگی، کل 4 حالتیں ہوئی، 2 حالتیں حیات کی اور 2 حالتیں موت کی، لیکن انکار ان بدبختوں نے صرف ایک زندگی کا کیا ہے، اور وہی ہے آخرت کی حیات، بعث بعد الموت کی حیات، جو کہ ایمانیات میں سے ہے۔ دراصل ایمانیات تو معلوم ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، فرشتوں پر، تمام فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، اس طرح یوم الآخرت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم نے بھائی مرنا ہے، ضرور مرنا ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وزن اعمال ہوگا، اور انصاف کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ ہر بندے کو اپنا عمل
خیر یا شر نظر آئے گا، فمن یا دکھایا جائے گا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ مومنین مخلصین کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے، منکرین کافرین مشرکین کے لیے دوزخ کی سزا ہے۔ کفار منکرین مشرکین 4 حالتوں میں 3 حالتوں کا انکار نہیں کرتے، 2 موت کا اور 1 حیات کا انکار نہیں کرتے، لیکن 1 حیات بعد الموت، بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بعث بعد الموت کے علاوہ جو 2 حالت 3 حالتیں ہیں، یہ تو مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہے، یہ نظر آتی ہوئی اعمال ہے، جبکہ آخرت کا معاملہ یہ نظریاتی معاملہ ہے، یہ نظریاتی مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان سے تعلق رکھتا ہے، ایمان ہوتا ہے غیب پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب اے ما غاب عنا، جو چیزیں ہم سے غائب ہیں۔ اور کفار مشرکین منکرین کہتے ہوں گے فاعترفنا بذنوبنا، پس ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، اقرار کرتے ہیں، فہل لنا من خروج، تو کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہے کہ دنیا میں ہم واپس جائے اور ان خطاؤں کا تدارک کرے، جبیرہ کرے؟ تو ان بدبختوں کو جواب ملے گا کہ تمہارے لیے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہوگی، تم نے ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں رہنا ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا تھا، توحید کا ذکر کیا جاتا تھا، تم لوگ انکار کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے، سہیم بناتے تھے، اس لیے تمہارے لیے یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اللہ بڑے رتبے والا ہے، عالی شان ہے، اللہ تعالیٰ کے علو مرتبہ اور کبریائی کے اعتبار سے تمہاری سزا بھی بڑی ہے۔ شرک بدترین اور ناقابل معافی جرم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اسی کی سزا بھی بڑی ہے۔ اور بڑی سزا کیا ہے؟ ہم فیہا خالدون، یہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہے یا جن لوگوں نے کفر کیا ہے، ینادون، وہ پکارے جائیں گے، لمقت اللہ اکبر، کہ ناراضگی اللہ کی بڑھ کر ہے، یعنی آج قیامت کے دن اللہ کی ناراضگی بہت زیادہ ہے۔ من مقتکم، تمہاری ناراضگی سے، اللہ کی نفرت بہت زیادہ ہے، جو نفرت تم اپنے نفسوں کے ساتھ کرتے ہو۔ استدعون الی الایمان، جب تمہیں بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف، فتکفرون، بدبختو تم انکار کرتے تھے۔ قالو، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، امتنا اثنتین، تو نے موت دی ہمیں 2 بار، واحییتنا اثنتین، اور زندہ کیا تو نے ہمیں 2 بار، فاعترفنا بذنوبنا، بس ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل، بس کیا نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ ذالک، یہ تم پر اسی لیے، بأنہم، اسی لیے کہ اذا دعی اللہ وحدہ، جب پکارا جاتا تھا ایک اللہ کو، کفرتم، تو تم انکار کرتے تھے، وَإِن یشرک بہ، اگر شرک کیا جاتا اللہ کے ساتھ، تؤمنوا، تو تم مان لیتے تھے۔ فالحکم، پس حکم، للہ، اللہ ہی کا ہے، العلی الکبیر، جو بڑا عالی شان ہے، کبریائی والا ہے، بلند و بالا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔